اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب حماد غزنوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. شعر سے ان کا تعلق، ان کا ربط بہت پرانا ہے اور شکریہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. وسیع شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. جبر کا موسم کب ختم ہوگا، کب بدلے گا، جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور ہمارے تیسرے مہمان فواد حسن فواد صاحب خود ہیں جن کے اشعار میں نے پڑھے اور یہ کتاب انہی کی ہے جس پہ ہم بات کریں گے. جناب حامد میر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں اور تعارف ہوا کا جھونکا خود ان سے ہے. محترمہ نور الہدیٰ شاہ صاحبہ اگین بہت بڑا نام، پاکستان کے ڈرامہ اور پاکستان کی شاعری، پاکستان میں حق کی آواز بلند کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جن سے ہم سب بہت متاثر ہیں. میں بہت متاثر ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. یاسر پیرزادہ صاحب اگین ایک بڑا نام، کالمسٹ ہیں، مختلف انداز سے سوچتے ہیں، مختلف انداز سے لکھتے ہیں، مختلف انداز سے بولتے ہیں اور وہاں سے نقطہ لاتے ہیں جہاں پہ نقطہ ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہم سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے وسیع شاہ صاحب میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جبر کے موسم میں یہ کتاب آئی ہے اور میں یہ کہتی ہوں کہ فواد حسن فواد صاحب حادثاتی شاعر نہیں ہیں مگر حادثوں نے ان کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا ہے. تو حبس کے اس موسم میں ایک بڑے شاعر کا کلام آپ نے پڑھا ہے. کچھ فرمائیے گا فواد صاحب کی شاعری اور اس کتاب کے بارے میں. مجھے میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال یہ تھا کہ فردن گفتگو کرنی ہوگی. میں ذرا لکھ کے لایا تھا. اگر آپ مجھے 6-7 منٹ دے دیں اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں نہیں بولوں گا. ٹھیک ہے؟ امیر صاحب نے مجھے وہ کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنج قفس بنیادی طور پر کیمپ جیل کی بیرک نمبر 5 کے سیل نمبر 1 کے قیدی کی منظوم ڈائری ہے. کنج قفس کی تیلیوں سے چھن کر باہر آتے شب و روز کی داستان ہے. کنج قفس جمہوری آمریت کی انا سے جنم لینے والے درد و غم، وفا، بے وفائی اور تنہائی کے رنگوں میں ڈوبی مختلف بہروں میں کھچی لکیروں سے بنی ایک پینٹنگ ہے. آپ اس کا ٹائٹل دیکھیے. کنج قفس کی تنہائی اور تاریکی کو شاعر نے دل کے اجالے سے پینٹ کر دیا ہے. میں آپ کو اس اداس کر دینے والی پینٹنگ کے کچھ ہی رنگ اور چند ہی لکیریں دکھا پاؤں گا اور مکمل تصویر خود بخود آپ کے ذہن اور آنکھوں کے پردے پر بنتی چلی جائے گی. در قفس واہ ہوتا ہے جہاں سے غزلیات کی ابتدا ہوتی ہے اور کوئی یہ گنگناتا ہوا کنج قفس کی جانب بڑھتا ہے کہ ہم نے مٹی کی محبت میں بغاوت نہیں کی، ہم نے مٹی کی محبت میں بغاوت نہیں کی، لاکھ مصلوب ہوئے پر کہیں ہجرت نہیں کی. اب نہیں تو سر محشر ہی اٹھے گا یہ سوال، اب نہیں تو سر محشر ہی یہ اٹھے گا سوال، منصف وقت نے انصاف کی جرت نہیں کی. اور محتسب میرا کسی اور کا ہے حاشیہ گر، محتسب میرا کسی اور کا ہے حاشیہ گر، اس نے بے وجہ تو مجھ پہ یہ عنایت نہیں کی. اس کینوس پہ کھینچی ایک نظمیہ لکیر دیکھیے. میرے خدایا کوئی تو ہو جو میری زمیں کو یقین دے دے، ثبات دے دے، ملامتوں اور عداوتوں کی تمام سوچوں کو مات دے دے، ہمارے اندر کی نفرتوں کے تمام زخموں پہ رکھ کے مرہم میری زمیں کو ایک اور تازہ حیات دے دے. شکریہ. یہ ویسے فواد صاحب کو اس کی داد جاتی ہے. قیدی کا اپنے دل کے برش سے لگا ایک خالصتاً دل سے لگایا برش سے لگایا دل کے برش سے لگایا خالصتاً شاعرانہ فقیرانہ سٹروک دیکھیے. وہ سنا ہے مائل ترک جفا ہو جائے گا، وہ سنا ہے مائل ترک جفا ہو جائے گا، ہم نہیں ہوں گے مگر سب کا بھلا ہو جائے گا. اور اسی سرمستی اور فقیرے میں فقیر آنے والے عہد کا نوحہ بھی ابھی سے کینوس پر اچھال دیتا ہے. اب تو جو بھی پیروی شیوہ رہزن کرے ایک دن وہ بھی یقیناً رہنما ہو جائے گا. گھر کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں ہاتھ سے ایک لمحہ
جی ہاں، اس کی داد کے مستحق ہیں فواد بھائی. جی ہاں، گھر کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں ہاتھ سے، ایک لمحے میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے گا. اور دیکھیے کنج قفس میں سانس لینا دشوار ہوتا ہے. کجا کے تنزیہ رنگوں کا ایسا استعمال، تصویر کا یہ تنزیہ ٹکڑا محسوس کیجئے گا. ہر حادثے کو ہم نے مقدر سمجھ لیا، ہر حادثے کو ہم نے مقدر سمجھ لیا، ہر شے کا نام گردش ایام رکھ دیا. ایک عمر چاند کہہ کے بلاتے رہے اسے، یہ غالباً اس کی بات کر رہے ہیں جس کی بات میر صاحب بھی بہت کرتے ہیں. ایک عمر چاند کہہ کے، ایک عمر چاند کہہ کے بلاتے رہے اسے، کتنی حسین چیز کا کیا نام رکھ دیا. واہ واہ واہ، اس کے بعد تعزیر لگے گی ان پہ. ہاں، انہی پہ لگے گی یا میر صاحب پہ لگے گی. میں میرے خیال میں اس کو تھوڑا شارٹ کر لوں، اور امپورٹنٹ بات جو ہے اس کو بس میں آخر میں. اور دیکھیے جیسے کنج قفس میں تنہائی سے گھبرا کر قیدی کبھی کبھی چیخ اٹھتے ہیں، ایسے اس پینٹنگ سے کچھ تیز رنگوں کا ذائقہ چکھیے. وہ شہر لوٹے، اسے جلائے، مگر اسی کے امیر ٹھہرے. مجھے تھا دعویٰ قتل جن پر، وہی ہمارے سفیر ٹھہرے. واہ. اور سراغ قاتل ملے تو کیسے کہاں سے لائے کوئی گواہی، کہ ہاتھ سارے جو خون رنگے تھے وہ منصفوں کے مشیر ٹھہرے. واہ واہ واہ، حسب حال ہے. اور شعر سنیے گا کہ خدا واحد کا وصف ہے یہ، شریک اس میں ہو کوئی کیوں کر، ہر ایک غاصب یہ چاہتا ہے وہ کل شعین قدیر ٹھہرے. اور وائے افسوس کہ کنج قفس سے پھوٹنے والی یہ چیخ اس غزل کے آخر تک آتے آتے تاریخی حوالوں میں لپٹی مایوسی اور سسکی پہ ختم ہوتی ہے. فواد میرے وطن کی تاریخ ایک جملے میں ہے فروزاں، وہ جن کے لہجوں میں بانک پن تھا انہی کے سینوں پہ تیر ٹھہرے. واہ. آخری ایک دو پیجز ہیں، اور اس سے پہلے کہ یاسیت کے یہ گہرے رنگ آپ کو اپنی لپیٹ میں لیں، دور پینٹنگ کے کونے میں آپ کو ایک دیا سا روشن نظر آتا ہے، اور یکا یک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک رنگ جو کہ امید کا رنگ ہے، فواد بھائی نے جانے کیسے کنج قفس کے شدید اور گھپ تاریکی اور مایوسی میں امید کے اس رنگ کو انتہائی مہارت سے ہر رنگ میں ملا دیا ہے. پینٹنگ کا تو خیر کوئی اختتام نہیں ہوتا، مگر خوشی ہے کہ کنج قفس کا اختتام فواد بھائی نے مایوسی سے نہیں کیا، تاریکی پہ نہیں، جگنو سے جنم لینے والی روشنی پہ کیا، جو ایک لہجہ میں رات کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے. جیسے ظہیر کاشمیری مرحوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. اسی طرح فواد بھائی کنج قفس کے آخر میں یاس کی تیلیاں توڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ بزم گل شہر طرب میں جا سجائیں گے فواد، ہم اگر چلتے رہے یہ راستہ کٹ جائے گا. اور جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ فواد صاحب جن کے پرنسپل سیکرٹری رہے، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا. اس نعرے میں اتنی طاقت تھی کہ اسے دیانتداری اور خلوص سے جتنے عرصے اور اس نعرے میں اتنی طاقت تھی کہ اسے دیانتداری اور خلوص سے اگر اتنے عرصے بھی لگایا جاتا جتنے عرصے فواد بھائی خود کنج قفس میں رہے، تو یقین جانیے اس قفس کے تالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتے تھے. تاریکی چھٹ سکتی تھی اور اتنا اجالا ہو سکتا تھا کہ ہمیں ہر چہرہ بخوبی شناخت پہ آ سکتا کہ کون لکیر کے کس طرف کھڑا ہے. مبارک ہو فواد بھائی کہ آپ کی قید کی عمر جمہور کے نام پہ مر مٹنے والوں کے بیانے کی عمر سے کہیں طویل نکلی ہے. واہ. اچھا دیکھیے مگر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ابھی اور جانے کتنے برس ہمارے جانے کتنے حسن ناصروں کی مائیں اپنے بیٹوں کی لاشیں ڈھونڈتی رہیں گی، اور کتنی آسما شیرازیوں کو خوفزدہ کرنے کی ناکام کوشش کی جائے گی. مزید جانے کتنے جالبوں کو سرے بازار لاٹھیاں کھانی پڑیں گی، کتنے حامد میروں کو گولیاں جھیلنی پڑیں گی، اور جانے کتنے فواد حسن فواد کنج قفس کی تاریکیوں میں بیٹھ کر یہ سوچتے رہیں گے کہ میرا قصور کیا تھا. خیر ان ڈھیٹوں کو فرق بھی کہاں پڑتا ہے،
یہ پٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، مگر بولتے رہیں گے کہ اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے، اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے، کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے، واہ اس سے مظلوم کی توہین ہوا کرتی ہے، کبھی قاتل کو نہ دلدار پکارا جائے، میں ہی ہر بار قبیلے کے لیے دار چڑھوں اور میرا نام ہی ہر بار پکارا جائے، حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، حرف تنقید علاج دل بیمار بھی ہے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے، ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے۔ اور آخری بات کہ ایکڑوں پہ پھیلے ایوانوں سے کنجے قفس تک کے سفر میں لگتا ہے کہ فواد بھائی عوام کے کافی نزدیک آ گئے ہیں۔ اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں بھی عوام کے نزدیک رہیں، مگر نوید ہو کہ جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں، اس بار لازمی ہے شکست ہے امیر شہر، اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، زبردست۔ میں انہی کے ایک مصرے کو تھوڑا سا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، ہر بیمار کو نہ نثار پکارا جائے، تھوڑی سی ترمیم ہے، اب نثار کو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، مگر تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے۔ اور وجاہت مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور واقعی محتاج نہیں ہے، بڑا نام ہے، بہت خوب لکھتے ہیں اور بہت خوب بولتے ہیں، جمہوریت پسندی اور آئین پسندی ہم نے ان سے سیکھی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ حماد غزنوی صاحب ہمارے اگلے اسپیکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، یہ دنیا